کنٹرولر صاحب، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے اسکول کے ہمیشہ آپ ہمارا تعاون فرماتے رہیں گے اس طریقے سے، اور بھی پروگرام ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور مدعو کریں گے۔ اب اس کے بعد میں پروگرام کے مطابق محمد زین الدین منصوری صاحب، جناب زین الدین منصوری صاحب جو اسکول کے فاؤنڈر ممبر ہوتے ہیں، اب اسکول کی سالانہ رپورٹ پیش کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ موصوف مجلس انتظامیہ کے رکن بھی ہے اور اسکول کے فاؤنڈیشن سیکرٹری اور فاؤنڈر مینیجر بھی رہے ہیں۔ آئیے جناب زین الدین منصوری صاحب اسکول کی سالانہ رپورٹ پیش کریں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین اور معزز حضرات، یکم اپریل 2012 کو الحمدللہ اسکول کی 24ویں تعلیمی نصاب کا آغاز ہوا۔ 31 مارچ سن 2012 تک کی یک سالہ کارکردگی کی مختصر روزات آپ کے سامنے پیش ہے۔ درجہ اطفال تا پنجم 63 طلبہ ہیں لڑکے، اور درجہ اطفال تا دوازدہم 458 لڑکے لڑکیاں ہیں۔ کل ملا کر 521 بچوں نے پچھلی نصاب میں تعلیم حاصل کی۔ تدریسی اسٹاف 24، آفس اسٹاف 4، غیر تدریسی اسٹاف 2، یعنی کل تعداد اسٹاف ممبرس کی 30 رہی۔ اس وقت کمپیوٹر لیب میں 9 کمپیوٹرز ہیں، اور ہوم سائنس لیب میں 2 سلائی مشین ہیں۔ اسکول کی عمارت میں 24 کمرے ہیں، 1 اسٹور روم ہے، 1 جنریٹر روم ہے، اور 1 RO کول واٹر روم ہے۔ بورڈ کے امتحان کے رزلٹ جماعت دہم 25 طالبات شریک ہوئیں۔ ان میں 13 یعنی 54% فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوئی، 8 یعنی 32% سیکنڈ ڈویژن سے، اور 12 طالبات یعنی 3 طالبات 12% تھرڈ ڈویژن سے، اور 1 طالبہ ناکام رہی۔ امتیازی نمبرات یعنی ڈسٹنکشن مارکس کے ساتھ 11 طالبات نے کامیابی حاصل کی، اور انہیں 6 مضامین میں ڈسٹنکشن مارکس یعنی 75 سے لے کر 90% تک نمبرات حاصل ہوئے۔ سینئر سیکنڈری یعنی 12ویں درجے میں ابھی اس سال بورڈ کے امتحان میں 24 طالبات شریک ہوئیں، اور اس امتحان کے نتائج انشاءاللہ جون میں آئیں گے۔ اسکول کی جانب سے گزشتہ سال مختلف کاموں میں، مختلف میدانوں میں بہترین کارکردگی کے مستحق 94 طالبات اور طلباء کو انعامات دیے گئے، اور 3 زمروں میں ٹیچرس کو پری پرائمری زمرہ اور سیکنڈری زمرہ، ہر زمرے میں 1 ٹیچر کو انعامات دیے گئے، اور بچوں کے سرپرستوں کو بھی 3 زمروں میں سے 1 انعامات 3 سرپرستوں کو دیے گئے۔ یہ انعامات بچوں کے سرپرستوں کو اس اعتبار سے دیے جاتے ہیں انہوں نے اسکول کے ساتھ، اسکول کی منتظمہ اور اسکول کے اسٹاف کے ساتھ تال میل میں، انٹریکشن میں اور ملاقاتوں میں کتنی سرگرمی اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ یہ انعامات ٹوکروں کی شکل میں دیے گئے، میمنٹو کی شکل میں، اور تکنیکی اور اسناد کی شکل میں دیے گئے۔ ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ جو رجسٹرڈ ہے، اس کی طرف سے 10ویں کلاس کے بورڈ کے امتحان میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونے والی 7 طالبات کو فی نفر 1,000 روپے نقد انعام دیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ دہلی اور ہریانہ کی طرف سے 10ویں کلاس کے بورڈ کے امتحان میں کامیاب 13 طالبات کو توصیفی اسناد دیے گئے۔ مالیات
آمدنی اور خرچ۔ محترم حضرات، ہماری یہ روایت رہی ہے کہ اسکول کی تاسیس سے ہی یعنی گزشتہ 24 برسوں سے ہم عوامی سطح پر اسکول کی آمدنی اور اخراجات کا حساب بھی پیش کرتے ہیں۔ ٹیوشن فیس، سالانہ فیس، رجسٹریشن فیس اور داخلہ فیس سے گزشتہ سال 18,03,900 روپے کی آمدنی ہوئی۔ خرچ ہوا تنخواہوں پر 23,71,500 روپے۔ گریجویٹی فنڈ ریزرو ہوا 2 لاکھ روپے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں ہم اپنے اسٹاف کو تحفہ دیتے ہیں اور کچھ طبی امداد پہ خرچ کرتے ہیں، اس پر 1,49,436 روپے خرچ ہوئے۔ اور غریب اور مستحق بچوں کو کاپیاں اور کتابیں ہمیشہ سے مفت دی جاتی رہی ہیں ہر سال، اس پر 78,000 روپے خرچ ہوئے۔ کل خرچ 27,98,936، یعنی فیس سے جو آمدنی ہوئی تھی اس سے 9,95,036 روپے کا خسارہ ہوا۔ دیگر اخراجات بھی ہوئے اسکول میں، وہ 3,40,700 کے ہوئے، یعنی کل خسارہ 13,35,736 روپے کا اسکول کو ہوا۔ تعلیمی امداد بھی مختلف شکلوں میں دی گئی۔ اسکول کی طرف سے کاپیاں اور کتابیں مفت دی گئی، جو اس کا ذکر آیا اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ 78 بچوں کی فیس معاف کی گئی اور اس فیس معافی کی رقم 1,64,580 روپے ہے۔ اسپانسرشپ کچھ اداروں نے اور کچھ افراد نے غریب اور مستحق بچوں کی تعلیم کے لیے اسپانسر کیا۔ مرکز جماعت اسلامی ہند سے 3 بچے 11,400، جماعت اسلامی ہند ابوالفضل انگلیوی یونٹ کی طرف سے 20 بچے 70,800 روپے، جماعت اسلامی ہند شاہین باغ یونٹ کی طرف سے 8 بچے 28,800 روپے، جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین ابوالفضل انگلیوی یونٹ کی طرف سے 17 بچے 45,800 روپے، SIO آف انڈیا ابوالفضل انگلیوی یونٹ 4 بچے 9,600 روپے، منتظمہ کمیٹی کے ایک رکن کی توسط سے 6 بچے 10,600 روپے، عام چند اہل خیر برادران ملت کی طرف سے 13 بچے 43,800 روپے اور انفرادی ڈونیشن 38,000 روپے، یعنی کل 71 بچوں کی فیس معافی کی اسپانسرشپ دی گئی اور اس کی رقم ہوئی 2,58,000 روپے۔ اس طرح سے مجموعی طور پر جو حسابات ہوئے وہ جو ہوئے کہ اصل خسارہ جو ہوا وہ 2,04,436 روپے کا ہوا۔ ڈیولپمنٹ گرانٹ برائے تعمیرات، یہ جو عمارتیں تعمیر کی گئی، کمرے بنائے گئے، ان میں ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے 4,50,000 روپے کی گرانٹ ملی، اشاعت اسلام ٹرسٹ کی طرف سے 4,85,500 کی گرانٹ ملی، کل 9,35,000 کی گرانٹ ملی۔ ملی ماڈل اسکول کے بچوں نے حسب ثابت بین المدارس مسابقوں میں حصہ لیا، انٹر اسکول کمپٹیشن میں۔ نیو ہورائزن اسکول میں تقریباً 20 اسکولوں کے مسابقے اور مقابلے ہوئے، اس میں یہاں کی 2 بچیوں نے اول اور 2 مقام حاصل کیا۔ اینگلو عربک نرسری اینڈ پرائمری اسکول میں 2 بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا اور ایک بچی نے اول انعام حاصل کیا اور ایک بچی نے کنسولیشن پرائز۔ زی سلام ٹی وی چینل نے اسلامی کوئز مقابلہ کرایا، جس میں 27 اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی اور اس میں ملی ماڈل اسکول کی 4 بچیوں کے گروپ کو اول انعام حاصل ہوا۔ نیو ہورائزن اسکول میں پینٹنگ اور خوش خطی کے مسابقے میں 4 بچیاں شریک ہوئیں، ایک بچی کو خوش خطی میں 2 انعام ملا۔ مدرسۃ البنات میں عبدالرزاق رننگ ٹرافی کا اہتمام گزشتہ کئی برسوں سے کیا جا رہا ہے اور اس مقابلے میں جو کہ ایک اسلامیات کا مقابلہ ہوتا ہے، اسکول کی 8 بچیوں نے شرکت کی اور ٹرافی حاصل کی۔ یہ ٹرافی عبدالرزاق رننگ ٹرافی گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل ملی ماڈل اسکول کے بچوں کو مل رہی ہے۔ درجہ 8 تا 12 کی طالبات کو معلوماتی سیر کے لیے سائنس میوزیم، نہرو فلک نما یعنی نہرو پلانیٹوریم، قطب مینار اور جمالی کمالی جھیل لے جایا گیا۔ KG تا 7 کے طلباء و طالبات کو چلڈرن پارک، بال بھون
اور چڑیا گھر لے جایا گیا، اور اسی کے ساتھ ہی چہارم تا ہفتم کے طلباء طالبات کو سائنس میوزیم، بال بھون اور لال قلعہ لے جایا گیا۔ خصوصی لیکچرز کا اہتمام کیا گیا۔ انجینئر محمد سلیم صاحب رکن مجلس شورا جماعت اسلامی ہند کا دور حاضر میں مسلم طالبات اور خواتین کو درپیش چیلنجز کے موضوع پر لیکچر ہوا۔ اس موقع پر ہوم سائنس کی طالبات کو اول، دوم اور سوم انعامات بھی دیے گئے۔ شیخ عظیم الدین صاحب انٹیگریٹڈ یونیورسٹی لکھنؤ اور ذن العابدین منصوری رکن مجلس شورا جماعت اسلامی ہند حلقہ دہلی ہریانہ، اور پروفیسر نصرت اللہ خان صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے خطابات پیرنٹس اینڈ ٹیچر مجلس میں ہوئے۔ اس موقع پر 10ویں کلاس بورڈ امتحان میں اول، دوم اور امتیازی مقام پانے والی طالبات کو اور انہیں پڑھانے والی معلمات کو یہ انعامات دیے گئے۔ ماہ رمضان میں جناب مصطفیٰ فاروق صاحب سیکرٹری جماعت اسلامی ہند کا روزوں کی حقیقت کے عنوان پر خطاب ہوا۔ جناب عبدالغفور انصاری صاحب شعبۂ تعلیم مرکز جماعت اسلامی ہند کا توسیعی لیکچر بعنوان میرے تجربات بحیثیت معلم، صدر مدرس اور رکن مجلس انتظامیہ۔ جناب عبدالقیوم صاحب سابق برگئی سیکرٹری جماعت اسلامی ہند اور ذن العابدین منصوری فاؤنڈر سیکرٹری اور فاؤنڈر مینیجر دلی ہائی اسکول کے لیکچر ہوئے بعنوان علامہ اقبال کا پیغام ہمارے نام۔ جناب سید سعید احمد صاحب پونا، ان کا توسیعی لیکچر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی شخصیت کا ارتقاء کے موضوع پر طالبات اور اساتذہ دونوں کے درمیان الگ الگ منعقد ہوا۔ ذن العابدین منصوری رکن مجلس منتظمہ ملی ہائی اسکول کا لیکچر بعنوان اسلامی خاندان اور معاشرہ کی تشکیل میں عورت کا رول، قرآن کو سمجھنے کے آسان طریقے، قرآن سمجھو اکیڈمی حیدرآباد، طالبات میں حافظ عبدالرحیم صاحب کا لیکچر ہوا۔ جناب صالح علی شبیری صاحب مینیجر ملی ہائی اسکول اور سیکرٹری اشاعت اسلام ٹرسٹ اور ذن العابدین منصوری ممبر ٹرسٹی اشاعت اسلام ٹرسٹ کے لیکچر ہوئے۔ 11ویں کلاس کی طالبات کی طرف سے 12ویں کلاس کے طالبات کی ابتدائی تقریر میں یہ لیکچر داد راہ کے عنوان سے ہوئے۔ ڈیولپمنٹ کا کام، 2 بڑے کمرے بنائے گئے، ایک چھوٹا کمرہ بنایا گیا اور ایک اسٹور روم بنایا گیا بڑا۔ کمپیوٹر لیب میں 2 کمپیوٹر کا اضافہ کیا گیا۔ سائنس لیب میں ایک خوردبین یعنی مائکروسکوپ کا اضافہ کیا گیا۔ ویڈیو ڈاکومنٹیشن کے لیے ایک ڈیجیٹل کیمرہ خریدا گیا۔ دیگر سرگرمیاں، اس سال سے 12ویں کلاس شروع کی گئی اور 8ویں سے 12ویں کلاس کی طالبات پر حجاب کا اہتمام لازم کر دیا گیا۔ الحمدللہ تمام بچیوں نے اسے برضا و رغبت اختیار کر لیا اور ان کے سرپرستوں کی طرف سے پورا تعاون ملا۔ 5 ستمبر ٹیچرس ڈے کو 12ویں کلاس کے طالبات نے اسکول کا تمام کام سنبھال لیا اور کلاسیں پڑھائیں۔ ایک طالبہ نے بحیثیت پرنسپل 5 ستمبر ٹیچرس ڈے کی حقیقت پر مختصر لیکچر دیا۔ الشفا ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب، جس میں مہمان خصوصی شریمتی شیلا دیکشت صاحبہ وزیر اعلیٰ دہلی تھیں۔ اس تقریب کے آغاز پر اسکول کی طالبات نے اجتماعی ترانہ پیش کیا۔ جامعہ ٹیچرس ٹریننگ کالج کی بی.ایڈ کی 10 طالبات نے 1 ماہ تک تدریسی ٹریننگ کے کلاسز لیے۔ یہاں آمد پر اسکول کے دینی تہذیبی ماحول سے متاثر ہو کر تقریباً تمام طالبات نے نقاب پہننا شروع کر دیا۔ آخر میں انہیں الوداعی پارٹی دی گئی۔ پرنسپل محترمہ سمینہ بیگم صاحبہ اور ذن العابدین منصوری نے الوداعی نشست میں ان سے خطاب کیا اور انہیں کچھ نصیحتیں دیں۔ طالبات نے عزم ظاہر کیا کہ اب وہ نقاب تک نہیں کریں گی۔ ان میں سے ہر ایک کو تحفہ میں فن تعلیم و تربیت نامی کتاب کا ایک نسخہ دیا گیا۔ مرکز جماعت اسلامی ہند میں منعقدہ کل ہند ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں معلمات نے 26 اور 27 اکتوبر 2011 کو شرکت کی۔ 12ویں کلاس کے طالبات نے
2 معلمات کی سرپرستی اور 2 میل اسٹاف کی نگرانی میں ریت پور علاقے میں جغرافیہ مضمون سے متعلق سروے کا کام کیا۔ گزشتہ سال کے سالانہ جلسہ 24 اپریل کو منعقد ہوا۔ عمومی نشست کے مہمان خصوصی جناب انیس اعظمی صاحب سیکریٹری اردو اکیڈمی تھے اور ذلیل عابدین منصوری نے صدارت کی تھی۔ خواتین کی نشست کی مہمان خصوصی محترمہ نغمہ پروین صاحبہ اور صدر محترمہ صدیہ الیاس صاحبہ، یہ دونوں خواتین رکن جماعت اسلامی ہیں۔ جامعہ ہمدرد میں منعقدہ ایک ہفتہ کے کمپیوٹر ٹیچرز ٹریننگ کورس میں 2 معلمات نے شرکت کی۔ ماہ نومبر 2011 میں جناب محمد اشفاق صاحب سیکریٹری شعبہ تعلیمات جماعت اسلامی ہند کی سرپرستی میں 7 ماہرین تدریس کے ذریعہ تدریسی عمل کا معائنہ کیا گیا اور اس معائنے کی روشنی میں معلمات کو ضروری، اہم اور مفید مشورے دیے گئے۔ ہر سال کی طرح جناب شمشیرف صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے ماہ مئی 2011 میں اسکول کے حسابات برائے سال 2010-11 کی آڈٹ کرائی گئی۔ ساتھ ہی حسابات کی انٹرنل آڈٹ بھی ڈاکٹر وقار انور صاحب سے کرائی گئی۔ 10 تا 27 مارچ 2012 سالانہ امتحانات منعقد ہوئے۔ سالانہ امتحانات کے فوراً بعد کھیل یعنی اسپورٹس کا سالانہ مقابلے ہوئے۔ انعامات سالانہ جلسہ 6 مئی 2012 کو دیے جائیں گے، یعنی آج محترم صدر جلسہ کے ہاتھوں انشاءاللہ۔ 31 مارچ 2012 کو طلباء طالبات کے سرپرستوں کی موجودگی میں رزلٹ کارڈ ان کے سپرد کیے گئے۔ اس موقع پر جناب صالح علی شبیبی صاحب کے افتتاحی خطاب کے بعد ذلیل عابدین منصوری نے طلباء، طالبات، معلمات اور سرپرستوں کو خطاب کیا۔ اسی تاریخ سے طلباء اور طالبات کو کورس کی کتابیں اور کاپیوں کے فروخت کا کام اور ساتھ ہی مستحق بچوں اور بچیوں کو اسکول کی طرف سے مفت کتابیں اور کاپیاں دینے کا کام اسکول کے ہی زیر اہتمام ایک پرائیویٹ ایجنسی کے ذریعے شروع ہو گیا۔ محترم خواتین اور محترم حضرات، یہ رپورٹ ختم ہوئی۔ اختتام پر ہم رپورٹ کی خواندگی کے شروع میں قرآن کی سورہ نصر کی تلاوت کی گئی تھی۔ اسی پر یہ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ نصر آپ اور ہم تمام کے مطالعے میں رہتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس سورہ کی اسپرٹ کیا ہے۔ اس سورہ کی اسپرٹ یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کے کیے جانے میں کامیابی کسی بھی درجے میں حاصل ہو، جزوی کامیابی یا مکمل کامیابی، تو اس کے بعد کسی فرد کو یا افراد کے کسی گروہ کو یا کسی قوم کو فخر کرنا، گھمنڈ کرنا اور اترانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی عزت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے کہ اس کام میں جو خامیاں اور کوتاہیاں اور غلطیاں رہ گئیں اس کے لیے وہ معاف فرمائے، اسے درگزر فرمائے۔ ہم آخر میں اسکول کی کارکردگی کا جو ہلکا سے نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں جو کچھ بھی مثبت کارکردگی رہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور جو کچھ کمی، جو کچھ خامی رہ گئی اس کا ذمہ دار ہم خود کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کے خواستگار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔